ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سلسلے میں سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے کتاب العلم سے باب نمبر 24۔ گزشتہ سلسلے میں 2 احادیث مبارکہ اس باب کے تحت بیان ہوئیں۔ مزید ایک حدیث مبارکہ حدیث نمبر 86 بھی سماعت فرمائیے۔ اسی باب کے عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے درج فرمایا۔ عنوان یہ تھا کہ عالم سے جب سوال پوچھا جائے تو جواب میں زبان سے جواب دینے کی بجائے اپنے ہاتھ اور سر کے اشارے کے ساتھ وہ جواب دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 86 میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتیت عائشة وهي تصلی فقلت ما شأن الناس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے اور ان سے ہشام نے حضرت فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ اسما سے روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اور حالت یہ تھی وہی تصلی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے۔ فاشارت الی السماء، تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہوا ہے، انہوں نے اشارے سے مجھے یہ بات بتائی۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہوتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، فاشارت برأسها ای نعم، انہوں نے کہا ہاں یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں فقمت حتی تجلانی الغشی فجعلت اصب علی رأس الماء فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ میں بھی نماز کے لیے ساتھ کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی،
پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کی صفت کو بیان فرمایا. پھر کہا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار فاوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم. ارشاد فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ پر میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، اور مجھ پر وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مثلا او قریبا لا ادری ای ذالک، مثل یا قریب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسما نے فرمایا میں اسے نہیں جانتی یا اسے یہ یاد نہ رکھ سکی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا من فتنۃ المسیح الدجال، کہ فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. یقال ما علمک بہذا الرجل، کہا جائے گا قبر کے اندر یہ بات پوچھی جائے گی، یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو، تم کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں جو مومن ہے وہ کیا کہے گا. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قالت اسما فيقول هو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا. تو جو صاحب ایمان ہوگا یا صاحب یقین ہوگا، کون سا لفظ فرمایا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں. وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے ہیں، بینات لے کر آئے ہیں، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بات 3 مرتبہ دہرائے گا. فیقال نم صالحا قد علمنا ان کنت لموقنا به، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے. اور جو منافق ہے اس کا حال اس سے مختلف ہوگا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قالت اسمع فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. اور بہرحال جو منافق ہے یا جو شک کرنے والا آدمی ہے، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے حضرت اسما نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے. تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس حدیث مبارک میں چند ایک چیزوں کی وضاحت بھی سماعت فرمائیے. اس حدیث مبارک میں جو مسیح دجال کا ذکر ہے، ایک لفظ مسیح اور دوسرا دجال استعمال ہوا. مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سرعت کے ساتھ مسافت کو طے کرتا چلا جائے گا، اور اس لیے کہ مسیح بمعنی یہاں پر ممسوح ہے، اس کی ایک آنکھ رگڑی ہوئی ہوگی یعنی کانی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسیح بمعنی ماں سے ہے، یعنی وہ مادر زاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بینا فرما دیتا ہے، یعنی جن کی پیدائشی آنکھیں نہیں تھی، ان کے مبارک ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان میں روشنی پیدا فرما دیتا ہے. اور کوڑیوں اور برس کے مریضوں پر جب ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا مبارک ہاتھ ان کے وجود کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیتا ہے. دجال دجل سے بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے والا، ملانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ کو خوش نما بنانے والا. تیل لگے ہوئے اونٹ کو اور سونے کے پانی کو بھی دجال کہتے ہیں. دجل کے معنی ڈھانپنا بھی ہیں. جھوٹے نبی کو بھی احادیث مبارکہ میں دجال کہا گیا ہے.
اس حدیث مبارکہ میں سورج گرہن کی بات ہوئی۔ سورج گہن سے جڑے ہوئے بہت سارے توہمات ہیں۔ سورج ہو یا چاند گہن ہو، اس کے بارے میں لوگ افراط و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں۔ مختلف تصورات و توہمات پائے جاتے ہیں۔ مثلا گہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں۔ گہن کے وقت جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں انہیں کمرے کے اندر رہنے کا کہا جاتا ہے، وہ سبزی نہ کاٹیں، چھری کو اپنے ہاتھ سے نہ پکڑیں۔ اس طرح کی ہدایات اور بہت سارے اور بھی توہمات ہیں جو اس موقع پر لوگ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام توہمات، یہ پابندیاں، یہ سب کی سب شرعاً بے اصل اور باطل ہیں، اور ضعیف الاعتقاد والوں کے توہمات ہیں جن کی شریعت میں کسی بھی طرح کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گہن یہ مؤثر بذات نہیں ہے اور نہ ہی ان پر یقین رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو بعض لوگوں نے سورج گہن کو اسی کا سبب قرار دے دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کی واضح طور پر تردید فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القمر والشمس لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ فَإِذَا رَأَوْهَا فَصَلُّوا۔ چاند اور سورج گہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ پس جب تم ان کو دیکھو، یعنی تمہیں یہ نظر آئیں، تو ایسی صورت میں تم نماز پڑھا کرو۔ یاد رکھیں کہ سورج اور چاند گہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، تسبیح و تحلیل کرے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے، اور اس تاریکی کو دیکھ کر قبر و آخرت کی جو تاریکی اندھیرے ہیں انہیں یاد کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سب کو عبادت کرنے کا حکم ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، عورتیں حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ نماز پڑھیں، توبہ استغفار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو گھر کے تمام معاملات ہیں، کام کاج ہیں، ان کو چھوڑ دینے کی، ترک کر دینے کی یا چھوڑنا ضروری سمجھنے کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ممانت موجود نہیں ہے۔ سورج گہن اور چاند گہن کے وقت نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی یہ شرعی حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، اور تنہا تنہا بھی اگر پڑھیں تو ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی نماز کو قائم کر سکتا ہے۔ وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں، گھر میں یا مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لوگوں کو خلاف معمول نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ ما شأن الناس، کہ یہ جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، فاشارت برأسها، اور یہی عنوان باب سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی سورج کو گویا انہوں نے بتا دیا کہ گہن لگ گیا ہے اور لوگ سورج گہن کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا یہ کوئی نشانی ہے؟ تو حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کے اشارہ سے نام کہتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اور مزید ایک اور بات اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی چیز کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، اس جگہ پر میں نے اس چیز کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے یہاں دیکھ لیا۔ اس حوالے سے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کا انداز کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہو، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منکشف کر دیا ہو، اور آپ کے اور جنت کے درمیان جو بھی حجابات ہیں، پردے ہیں، ان تمام پردوں کو زائل کر دیا ہو۔ جیسا کہ جب مشرکین مکہ نے واقعہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوالات کیے تھے کہ آپ بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منکشف کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ جو وہ پوچھتے چلے گئے وہ تمام کی تمام نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور بیان کرتے رہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بینات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ ان میں سے چند ایک آیات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ اور دوسری جگہ سورہ نجم میں فرمایا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اور بہت احادیث میں اس بات کی تصریح بھی موجود ہے کہ جنت اور دوزخ یہ دونوں ہی پیدا کی جا چکی ہیں۔ حدیث میں ہے جنت الفردوس اوسط الجنہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ نیز اس حدیث مبارک میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ قبر میں مردے کو زندہ کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے جوابات دینے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ الحمدللہ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور اس پر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں۔ نیز اس حدیث میں دجال کے نکلنے کا ثبوت بھی موجود ہے اور منکر نکیر یہ جو فرشتے ہیں ان کا بھی ثبوت موجود ہے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں کلام کرنا منع نہیں تھا، لیکن اب نماز میں کلام کرنا منع ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بات مذکور ہے کہ کہا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان کے بارے میں کیا علم ہے، تم کیا جانتے ہو۔ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سوالات قبر تو اور بھی ہیں، لیکن بطور خاص صرف اسی سوال کے بارے میں اس حدیث مبارک میں ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سوالات قبر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالی اس کو ان کے جوابات پر ثابت قدم رکھتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ بھی اعتراض ہے کہ جب قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے تو صحیح بخاری شریف کی اس حدیث مبارک میں صرف اسی سوال پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ اور بقیہ 2 سوالات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شارحین حدیث اس سوال کے اعتراض پر خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں یہ سوال بہت اہم سوال ہے، حتیٰ کہ پہلے جو 2 سوال ہیں ان 2 سوالوں کے جوابوں کا قبول ہو جانا بھی اسی سوال کے جواب کی صحت کے اوپر موقوف ہے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، اگرچہ کہ وہ پہلے 2 سوالوں کا جواب جانتا تھا، تو تب بھی اس کے پہلے جو 2 سوال ہیں ان کے جوابات قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ ایمان کا جو مدار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسی سوال کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، جب اس سوال کا جواب آئے گا تو بقیہ سوالات کے جوابات بھی اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند ایک تفصیلات کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ